السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ صدق الله العظيم۔ میرا محترم بزرگ عزیز ساتھیو، یہ سورۃ المؤمن کا تیسرا رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ زمین کے اندر چلیں پھریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے جو کافر زمین کے اوپر تھے ان کے کفر کی بنیاد پر اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا ہے ذرا دیکھ کر آئے۔ حالانکہ ان سے پہلے جو کافر دنیا کے اندر آباد تھے وہ ان کفار مکہ سے بھی زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے تم سے زیادہ بستیاں آباد کی، بڑے بڑے محلات بنائے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی، لیکن نافرمانی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب پکڑا ہے تو وہ سب کا سب دھرے کا دھرے رہ گئے۔ ان کے وہ بستیاں، ان کے وہ باغات، ان کے وہ بنگلے ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ حالانکہ کفار مکہ سال میں 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کرتے تجارت کے لیے، ایک گرمی کا سفر کرتے گرمی کے سامان مہیا کرنے کے لیے، ایک سردی کا سفر کرتے تھے۔ تو سال میں 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کرتے۔ جب یہ ملک شام کو جاتے تو قوم عاد اور قوم سمود کے ان کھنڈرات پر سے گزرتے، ان بستیوں پر سے گزرتے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ وہ قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں پر گزر رہے ہیں اور ان کے مکانات و کھنڈرات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ نے تعجب سے یوں کہا اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، زمین میں چلتے پھرتے ان لوگوں کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے جو لوگ آباد تھے اللہ نے کیسے ان کو عذاب دیا ہے، کیسا ان کا انجام کیا ہے۔ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، جو پہلے لوگ تھے وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر انہوں نے بہت ساری نشانیاں چھوڑی جن کو آثار قدیمہ ہم لوگ کہتے ہیں۔ جو پچھلے جو لوگ جو آثار چھوڑتے ہیں ان کیا کہتے ہیں؟ آثار قدیمہ۔ آثاراً فی الارض، وہ زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں چھوڑے ہیں۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو پکڑا ہے ان کے گناہوں کی بنیاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی پکڑ کرتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وما کان لهم من اللہ من واق، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑنے پر آتے ہیں تو اللہ کے پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ذالک بأنہم، ان کا جو انجام کیوں ہوا ہے، انجام اس بنیاد پر ہوا ہے کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول اور انبیاء اللہ کی نشانیاں اور معجزات لے کر آتے تھے۔ فکفروا، انہوں نے ان تمام معجزات کا انکار کر دیا۔ فأخذہم اللہ، اللہ نے ان کے ان معجزات کے انکار کرنے کی بنیاد پر عذاب کے اندر پکڑا۔ اللہ کون؟ انہو قوی، اللہ وہ ہیں جو زبردست ہیں، قوت والے ہیں، شدید العقاب، اور سخت عذاب والے ہیں۔ اللہ نے عذابات دیے ہیں پچھلے قوموں کو، ان کے نام تک نہیں، نشانات تک نہیں رہے۔ قوی شدید العقاب، زبردست قوت والے بھی ہیں اور زبردست عذاب دینے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس رکوع کے اندر بھی اور اس کے بعد جو رکوع ہے اس کے آدھے رکوع کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ پورے 1.5 رکوع میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے ہماری نشانیاں دے کر. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے، وہ سلطان مبین، واضح دلائل کے ساتھ. کس کے پاس بھیجا ہے؟ الی فرعون، فرعون کے پاس بھیجا، وہ حامان کے پاس بھی بھیجا، وہ قارون اور قارون کے پاس بھی. ان تینوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے. وقالوا ساحر کذاب، سب نے حضرت موسیٰ سے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کی محنت لے کر کھڑے ہوئے تو ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کو ساحر کہا، کاذب کہا. تو وہ لوگ بھی اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو کیا کہہ چکے ہیں؟ ساحر، جادوگر اور کاذب کیا کہتے ہیں؟ وہ جھوٹا کہتے ہیں. فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب ان کے پاس ہمارے طرف سے، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے طرف سے حق لے کر آیا ہے نبی، قالوا قتلوا ابناء الذين آمنوا معه، تو فرعون نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں حضرت موسیٰ پر، تم ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کرو. ایک تو وہ زمانہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائش کا زمانہ، تو عمومی طور پر اس سال بچوں کو قتل کیا گیا. کئی بچے بالکل پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو کر دعوت کی محنت کر رہے ہیں، فرعون پھر سے ان کو اس عذاب سے ڈرا رہا ہے. اگر تم موسیٰ کے اللہ پر اور موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئے، جیسے میں نے پچھلے زمانے کے اندر تمہارے بچوں کو قتل کیا ہے، میں پھر تمہارے قوم کو قتل کرنا شروع کروں گا. قالوا قتلوا ابناء الذين آمنوا معه، جو اس کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں ان کے بچوں کو قتل کرو. واستحيوا نساءهم، اور ان کے بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا. مرد بچہ پیدا ہوتا تو قتل کر دیتے، بچی ہوتی تو چھوڑ دیتے تھے. وما كيد الكافرين الا في ضلال، ایک کوشش اس وجہ سے تھی کہ کوئی اور جیسا حضرت موسیٰ فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ایسا کوئی اور جوان جو ہے فرعون کے مقابلے میں نہ کھڑا. اس لیے فرعون کو خوف تھا، اس لیے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا وما كيد الكافرين الا في ضلال، یہ کافروں کی جتنی تدبیریں ہیں وہ صرف گمراہ ہیں، بے اثر ہیں. نبیوں کو ختم کرنے کی تدبیریں، اسلام کو ختم کرنے کی تدبیریں کب سے رچی جا رہی ہیں. جب سے اسلام آیا ہے تب سے اس کے مقابلے میں باطل آیا ہے، اور تب سے اہل باطل اسلام کو ختم کرنے کی کوشش، اور آج تک وہ ناپاک کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا وما كيد الكافرين الا في ضلال، وہ کتنے بھی قید کر لیں، وہ کتنے بھی تدبیریں کر لیں، ان کے سارے تدبیریں اسلام کے خلاف بے اثر ہو کر ہیں. اس لیے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن کیا ہے، اسے کوئی بجھا نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے اس چراغ کو جو اسلام کا ہے اپنے منہ سے پھونک سے بجانا چاہتے ہیں، اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور بجھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے چاہے کافر نہ پسند کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین یہ ہر کچے پکے گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا. ابتدائی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اللہ کے نبی کے کپڑوں پر، ان کے بدن پر کچڑ ڈالا گیا. جب اللہ کے نبی اس حالت میں گھر کے اندر آتے، ان کی بیٹی اللہ کے نبی کو دیکھ کر روتی تھی. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رونے لگی، اللہ کے نبی کے سر کو پاک کیا، ان کے بالوں کو پاک کیا، بدن کو پاک کیا، رو رہی تھی. فرمایا آپ نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ تو ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ کی یہ حالت، یہ لوگ کس طرح ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم مت کر، یہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر کے اندر پہنچ کر ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق اور دین حق دے کر بھیجا ہے. یہ دین حق، دین اسلام اللہ نے کیوں دے کر بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ کے نبی کا دین تمام دینوں پر غالب آ کر رہے ہیں. آج بھی دیکھیں، آپ تحقیق کریں، سرچ کریں،
پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سچ بات ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ ناپسند کیوں نہ۔ تو اللہ کا دین ہے، وما کید الکافرین الا فی ضلال، ان کافروں کے ساری تدبیر اللہ بیکار کر کے رہے۔ اور فرعون یوں کہہ رہا ہے، وقال فرعون یوں کہہ رہا ہے، ذرونی مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ کسے قتل کروں؟ وہ تو یوں کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن موسیٰ کے قتل کرنے کے بارے میں عاجز بنا ہوا ہے اور اپنے قوم سے اور اپنے رعایا سے مشورہ کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، میں کسے قتل کروں گا؟ موسیٰ کو قتل کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی جو قوم ہے، اس کی قوم حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے، ان کے پیغامات سے متاثر ہوئی، اور بہت سارے فرعون کے اپنے وہ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی دین کو قبول کر لیا۔ آگے واقعہ آ رہا، تو یہ جانتا تھا اگر میں موسیٰ کو قتل کر دیا تو میرے قوم کے لوگ باغی بن جائیں، میرے خلاف بغاوت کریں گے اور میری حکومت کو خطرہ ہو جائے گا۔ اس لیے باوجود یہ کہنے کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، پھر بھی لوگوں سے یوں کہہ رہا ہے، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت تو دو، میں کسے قتل کروں؟ اجازت مانگ رہا ہے، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، جب میں موسیٰ کا مقابلہ کروں گا تو وہ اپنے رب کو پکارے گا مدد کے لیے، دیکھیں گے اس کا رب موسیٰ کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کیوں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا۔ آج جو تمہاری تہذیب ہے، وہ اس تہذیب کو یہ موسیٰ بدل کر رکھ دے گا، تو اسے خوف یہ ہے ان یبدل دینکم، کہیں وہ تمہارے دین کو بدل نہ دے، او ان یظہر فی الارض فسادا، یا مجھے یہ خوف ہے کہ زمین کے اندر وہ بڑا فساد نہ کرے۔ تو اسے خوف یہ تھا کہ اس کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور فرعون کے دین سے، اس کے کفر سے بیزار ہو کر وہ موسیٰ کے دین کی طرف جا رہے ہیں اور موسیٰ کے دین کے رنگ کے اندر رنگ رہے ہیں۔ اس لیے یوں کہہ رہا ہے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ خوف ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل نہ دے، تمہارے کلچر کو، تمہارے تہذیب کو بدل نہ دے، او ان یظہر فی الارض فسادا، یا وہ زمین کے اندر کوئی بڑا فساد نہ کرے۔ جب یہ بات رعایا کے سامنے یہ پوچھ رہا ہے، مشورہ کر رہا ہے، تو یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچ گئی کہ فرعون مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ نبی جو ہوتے تھے وہ بڑے باہمت ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں یوں کہا، وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا، انی عذت بربی وربکم، میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انی عذت بربی وربکم، میں اپنے رب اور تمہارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے، فرعون سے پناہ مانگتا ہوں، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے کے شر سے، اور دوسرا لا یؤمن بیوم الحساب، اور ہر اس آدمی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو آخرت کے دن پر، حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا ہے، میں تیرے ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ تو مارنا تو چاہتا ہے لیکن بچانے والا کون ہے؟ وہ بچانے والا اللہ، وہ مارنے والے سے بڑا میرا خدا بچانے والا ہے، تو میں اس خدا کی پناہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں ہر متکبر اور آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتا، ہر ایسے انسان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہم دیکھیں ہر ایک گواہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی دین کی محنت لے کر کھڑے ہوئے اور اللہ کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے، پورا مکہ مخالفت میں کھڑا ہوا ہے، اور دن گزرتے گزرتے چند لوگ جو بالکل مکے کے اندر ان کا کوئی تعارف نہیں تھا، گنے چنے لوگ اللہ کے نبی کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ ادھر کفار مکہ بلکہ پورا عرب اللہ کے نبی کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ روزانہ ان کے آپس میں مشورے ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپس میں مشورہ ہوا
کہ ہم کسی بھی طرح اللہ کے نبی کو قتل کریں گے، اس لیے کہ نعوذ باللہ اگر ان کو قتل نہیں کیا گیا کہ ہم ان کو دین کو روک نہیں سکتے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ کیسے قتل کیا جائے۔ کوئی ایک اللہ کے نبی کو قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا خاندان بہت بڑا ہے، اگرچہ کہ دین کے نام پر ان کا خاندان نبی کی مخالفت میں اترا ہوا ہے، لیکن اگر نعوذ باللہ کسی نے نبی کو تکلیف پہنچائی تو نبی کی شان یہ ہے کہ ان کے پورے خاندان والے مل کر بدلہ لیں گے۔ اس لیے بڑا خاندان، اب کوئی نبی کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، جتنے قبیلے آباد ہیں ہر قبیلے کا نوجوان طے کیا جائے، تیز دھاری تلوار لے کر اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ راتوں رات اللہ کے نبی کے گھر کے اطراف کے اندر بیٹھ گئے انتظار کے اندر، جب یہ فجر کے اذان کو باہر نکلیں گے اللہ کے نبی کا کام ہم تمام کریں گے۔ وہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پیغام دیا کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں رات کے اندھیرے، اب جیسا لیٹوں کا ماحول نہیں تھا، رات کا اندھیرا ہے لیکن اتنے تیز دار تلوار ہیں، دھاریاں چمک رہی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ابھی گھر سے نکلو۔ کیا کرو؟ ابھی گھر سے نکلنا۔ انبیاء جو ہوتے بڑے ہمت والے، اگر آپ ہمارے گھر کو آج کوئی گھیر لے، ہم گھر کے باہر نکلیں، گھر کے اندر چھپ کر بیٹھیں، کیا کریں گے؟ بچنے کا طریقہ باہر نکلنا کہ چھپ کر بیٹھنے میں ہے۔ گھر لاک کر کے اندر چھپنے میں عافیت سمجھتے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ گھر سے نکلو، اور نبی یہ نہیں کہتے کیسے نکلیں، کیوں نکلنا ہے، کون حفاظت کرے گا، اس لیے کہ یقین کس پر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے تمام جادوگروں کو جمع کر دیا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے، تفسیر کے اندر، وہ جو جادوگروں کی تعداد تھی پورے ملک کے اعتبار سے، اس وقت جادو کا بڑا زور تھا۔ 18,000 سے 25,000 لوگ مقابلے کے لیے جمع ہو گئے تھے، اور پورا گاؤں کا گاؤں بول کے پورا ملک یہ نظارہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا۔ آج کفر اور اسلام کی، حق اور باطل کا مقابلہ، اور سب نے فرعون کا نام لے کر اپنی اپنی رسی جو زمین پر ڈالی ہے، سب کے سب سام کی شکل بن گئے، اور وہ سارے کے سارے سام بیک وقت کس کے طرف آ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے پاس۔ بڑا عجیب واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اب ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں اب یہ آواز لگائے کہ سانپ آ گیا ہے، ہم کیا تلاش کریں گے؟ مارنے کے لیے کیا ڈھونڈیں گے؟ لکڑی تلاش کریں گے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں پہلے سے کیا ہے؟ عصا ہے، لکڑی ہے۔ اگر کوئی سانپ وغیرہ سامنے آیا تو بچاؤ کا راستہ ایک ہے، وہ لکڑی سے اس پر وار کیا جائے۔ اب حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو مضبوط پکڑا کہ اس کے ذریعے سے میں بچ سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا جو مضبوط عصا پکڑ رہے ہو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو زمین پر ڈال۔ اب بچنے کا راستہ کچھ بھی نہیں، اب جو عصا ہے اسے کیا کرو؟ زمین پر ڈال۔ انبیاء جو ہوتے ہیں بڑے اللہ پر ان کا توکل بھی ہوتا ہے، بڑے با ہمت ہوتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر جو بھروسہ اور بچنے کی چیز تھی، اس عصا کو زمین پر ڈالا، اللہ نے اسے اژدھا بنایا۔ اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے آپ گھر سے باہر نکلیں۔ اللہ کے نبی بڑے اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، کافروں کے درمیان سے ایسے نکل گئے، کافر آنکھ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی سامنے سے گزرے، ان کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اللہ نے یہ دکھایا ہے قیامت تک کے لیے، اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اگر پوری انسانیت بھی مل کر اسے ختم کرنا چاہے، اسے ختم تو کیا اس کا بال بھی بھینگا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی وہاں سے گزرے اور حضرت علی سے کہا کہ تم رات کو میرے بستر پر سو جاؤ، اس لیے کہ گھر کا میرے کافروں نے کیا کر لیا ہے؟ محاصرہ کر لیا ہے۔ اور کہا کہ جب صبح ہو جائیں، امانتیں گھر کے اندر رکھی ہوئی، یہ ساری امانتیں ان کو لوٹا کر تو واپس چلے آؤ، فلاں جگہ ہماری ملاقات ہوگی۔ حضرت علی اللہ کے نبی کے بستر پر سو رہے، اللہ کے نبی کے بستر پر سو، کیسے سو رہے؟ بڑے اطمینان کے ساتھ، کوئی خوف نہیں ان کے دل کے اندر۔ اگر کوئی کہا کہ بھئی یہاں فلاں اسی جگہ آپ جہاں خوف ہے اس جگہ سے میں نکل جاؤں اور دوسرے کو چھوڑ کر چلا جاؤں، وہ کیا کیسے رات گزارے گا؟ حضرت علی بڑے آرام سے، کیوں؟ ان کے دل کے اندر اطمینان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کل صبح کو ملاقات ہوگی تو ضرور ملاقات ہوگی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نبی نے کہا، صبح ہوئی ہے،
بستر سے اٹھے, لوگوں نے دیکھا انتظار اللہ کے نبی کا, لیکن بستر سے اٹھ کون رہے ہیں؟ حضرت علی. تو سب ایک دم لب کے پوچھا کہ نبی کہاں ہے, محمد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا تو علم مجھے نہیں, کیونکہ اس وقت کہاں ہے مجھے بھی معلوم, ان کا علم مجھے نہیں. تو سب تلاش کے اندر نکل گئے, کہا کہ اللہ کے نبی تو نکل گئے, تلاش کرو. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ نے بھی یہی جواب دیا فرعون کی دھمکیوں پر کہ ان دھمکیوں کا اثر مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے. انی عذت بربی و ربکم, میں اپنے رب اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. من کل متکبر, ہر تکبر کرنے والے شخص سے, لا یؤمن بیوم الحساب, اور آخرت کے دن پر حساب, آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. تو یہ تیسرا رکوع تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2-3 مضامین اس کے اندر ذکر فرمائے. اور آگے کا رکوع جو ہے وہ بہت اہم رکوع ہے, جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر جس نے ایمان لایا وہ فرعون کے آدمیوں میں سے خاص آدمی تھا. جب اس نے حضرت موسیٰ پر ایمان لایا ہے تو اس نے اپنے قوم سے کیا کچھ کہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس رکوع کے اندر کیا ہے. انشاءاللہ اگر کل تراویح رہی, چاند نظر نہیں آیا تو انشاءاللہ تفسیر رہے گی. اگر چاند نظر آ گیا کل تو تفسیر تو انشاءاللہ نہیں رہے گی. سال بھر کے حساب سے ہمارے یہاں جمعہ کے دن عشاء کے بعد تفسیر کا معمول ہے. رمضان کے اندر تو الحمدللہ روزانہ ہوتی ہے, لیکن غیر رمضان کے اندر جمعے کے دن عشاء کے بعد 15 سے 20 منٹ اللہ کا پیغام آپ کے سامنے پڑھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ کہا ہے مختصر آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے. آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ رمضان کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ تفسیر کے اندر بیٹھے اور آپ نے دیکھا تفسیر کا کیا مزہ ہے, تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ ہر جمعہ عشاء کے نماز اپنے اس مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں اور عشاء کے بعد کچھ دیر انشاءاللہ بیٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات اسی طرح آپ کے سامنے سنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی آج کی رات بھی 29 کی رات ہے, آخری تاخرات ہے. آج بھی شب قدر کے امکانات کھائے جاتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش کہ آج کی رات بھی جو ہے عبادتوں کے اندر گزارنے کا اہتمام کریں.